بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن اہتدی بہدیہ اما بعد۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 190 میں اللہ تعالیٰ نے شروع میں انسانوں کے باپ آدم اور حوا کا ذکر کیا ہے، اس کے بعد آگے چل کر ذکر کیا ہے اسی آیت میں فلما آتاہما صالحا جعل له شرکاء فیما آتاہما فتعالی اللہ عما یشرکون۔ جب اللہ نے ان دونوں کو صحت مند صحیح العادہ بچہ عطا کیا تو ان دونوں نے اس بچے میں اللہ کے لیے شرکا مقرر کر لیا۔ اللہ تعالیٰ شرک سے پاک اور بلند ہے۔ اس آیت کی تفسیر امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ بن عباس کے حوالے سے نقل کی ہے، جس کو سعید بن منصور نے اپنی سنن میں اور ابن ابی حاتم نے اپنی تفسیر میں ذکر کیا ہے کہ جب حضرت حوا حاملہ ہوئی تو شیطان آیا اور اس نے کہا میری بات مانو کہ اس کا نام عبد الحارث رکھو۔ شیطان کا نام اس وقت الحارث تھا، اور نہیں تو میں بچہ صحیح سلامت پیدا نہیں ہونے دوں گا، اس کے سر میں سینگ ڈال دوں گا اور یہ تمہارا پیٹ پھاڑ کے نکلے گا۔ اگر اس کے ایک حمل ان کا ضائع ہو گیا، دوسرا حمل ضائع ہو گیا، شاید تیسرے حمل میں بچے کی محبت میں انہوں نے شیطان کی بات مانی اور بچے کا نام عبد الحارث رکھا۔ یہ تفسیر ابن عباس رضی اللہ عنہ کی ہے اور قتادہ تابعی ہیں، ان سے ہے، لیکن صحیح یہ ہے کہ سند صحیح نہیں ہے۔ لیکن بعض اہل علم نے کہا ہے کہ ابن عباس سے کئی سندوں سے روایتیں آئی ہیں، اس لیے ابن عباس کے قول کی حیثیت سے یہ تفسیر صحیح ہے۔ گویا کہ حضرت آدم نے شرک فی الطاعہ کیا، شرک فی العبادہ نہیں کیا، شیطان کی عبادت نہیں کی، شیطان کی ایک بات مانی۔ لیکن محققین اہل علم نے کہا کہ تو سند ضعیف ہے۔ دوسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آدم اور حوا کی جو غلطی جنت میں ہوئی، درخت شجر ممنوعہ کا پھل کھایا، اس کا تو ذکر کیا ہے اللہ نے، اور اتنی بڑی غلطی ان سے سرزد ہو اور شیطان کی اطاعت کریں کہ بچے کا نام عبد الحارث رکھیں، بچے کی نسبت غیر اللہ کی طرف عبدیت کے ساتھ کریں اور اس کی بات مان لیں شرکیہ نام رکھنے کے سلسلے میں، یہ بات بالکل صحیح نہیں، نہ یہ سندن ٹھیک ہے، یعنی نہ نقلاً صحیح ہے اور نہ یہ بات عقلاً صحیح ہے۔ اس لیے یہ جو بات اللہ نے کہی ہے کہ وہی اللہ ہے جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، اس کا جوڑا پیدا کیا، اور پھر اس کے بعد آگے کہا ہے فلما تغشاها حملت حملا خفیفا، جب میاں نے بیوی کو ڈھانپا یعنی مجامعت کی اور حاملہ بنی تو دونوں میاں بیوی بچے کے تعلق سے پریشان ہونے لگے۔ یہ اللہ نے اولاد آدم کا ذکر کیا ہے کہ ان کی ذریت میں کچھ ایسے لوگ رہے، اور آج بھی ہے، جو بچہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں حمل کی حالت میں، جیسے جیسے گروتھ حمل ہوتا ہے اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں کہ جان سلامت ہو رہے اور بچہ سلامتی کے ساتھ پیدا ہو، لیکن جب پیدا ہو جاتا ہے تو دایا بڑی اچھی تھی، تو ڈاکٹر بڑا اچھا تھا، تو انتظام بہت اچھا تھا، وقت پر ڈاکٹر مل گیا اس لیے ولادت ہوئی۔ اور جو بدعقیدہ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ فلاں بزرگ کی کرامت ہے اور فلاں قبر پر جب ہو گئے اور کچھ چڑھاوا چڑھایا تھا اس کے نتیجے میں یہ بچہ آیا، تو آج بھی لوگ ایسا کر رہے ہیں۔ تو بہرحال جو صحیح تفسیر ہے اہل علم کے نزدیک وہ یہی ہے کہ یہ جو واقعہ اس آیت کے اندر ذکر کیا گیا ہے سورہ اعراف آیت نمبر 190 کے اندر، یہ آدم اور حوا سے متعلق نہیں ہے، بلکہ بعد میں چل کر کے ان کی ذریت میں سے کسی شخص کا ذکر ہے۔ یا ایک عام بات ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے یہاں حمل ٹھہرتا ہے اور بچے کی ولادت ہوتی ہے تو دونوں میاں بیوی پریشان رہتے ہیں، اور بعد میں جب اللہ تعالیٰ اللہ اللہ کر کے خیر سے بچہ پیدا ہوتا ہے تو اب بچے میں کئی شرکا پیدا کر دیے، بزرگوں کو شریک کر لیا، اصحاب القبور کو شریک کر لیا، کسی کی کرامت کو شریک کر لیا، ڈاکٹر کی مہارت کو اس میں شیردار کر لیا۔ یہ نہیں کہا کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے گھر میں بچہ صحیح سلامت تولد ہوا اور ماشاءاللہ اس میں ہمارے جو اسباب ہیں ولادت کے وہ بھی ہم کو اچھے ملے، تو ڈاکٹر اور نرس کا اور دایا کا ذکر بعد میں کیا جانا چاہیے، تو پہلے واہ واہی ڈاکٹر کی کرتے ہیں اور اللہ کا کہیں ذکر نہیں کرتے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے گھر میں صحیح سالم بچہ پیدا ہوا، اور پھر ڈاکٹروں کو بھی داد دینی پڑے گی کہ انہوں نے بڑی محنت اور مشقت کی اور الحمدللہ ان کی کوشش کامیاب ہوئی۔ تو اول آخر فضل اللہ کے لیے، تو ایسا کہنا چاہیے، لیکن یہ نہ کہہ کر کے لوگ شرکا بنا لیتے ہیں اللہ کے لیے۔ تو یہ ہے اصل میں تفسیر۔ تو حضرت امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب التوحید میں باب نمبر چیپٹر نمبر 49 کے اندر اسی آیت کو عنوان بنایا ہے، فلما تغشاها یا فلما آتاهما صالحا جعل له شرکاء، اور اس میں انہوں نے
ذکر کیا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے یہ قول آیا ہے اس سلسلے کے اندر، اور ابن ابی حاتم نے اس کو ذکر کیا ہے، بس اسی حد تک ہے۔ اسی یہ نہیں کہہ سکتے کہ حضرت امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حوا کے اوپر شرک کا الزام لگایا ہے۔ یہ تو تفسیر ہے، آیت کی تفسیر میں دونوں احتمال ہے کہ جب آدم اور حوا کا شروع میں ذکر چل رہا تھا تو یہ بھی جو ہے کہ شیطان کی بات مانی، یہ انہی دونوں کی طرف ضمیر لوٹے گی، یا یہ ہے کہ بعد میں اولاد آدم کی طرف اس کی ضمیر لوٹائی جائے گی، اور ان کے مقام نبوت کے منافی یہ بات ہے کہ وہ شیطان کی بات مانے، اور وہ بھی شیطان یہ آ کر کہے کہ میں تمہارا وہی دوست ہوں، میں تمہارا وہی ساتھی ہوں جس نے تم کو جنت سے نکلوایا تھا، شجر ممنوع کھلایا تھا، اس کا پھل کھلایا تھا، میری بات نہیں مانو گے تو میں تمہارا پیٹ پھاڑوں گا اور تمہارے بچے کے سر میں سینگیں ڈال دوں گا بیل کی۔ کیا کوئی اس طرح کے دشمن کی بھی بات مانتا ہے؟ تو بہرحال یہ اس طریقہ سے حضرت محمد بن الوہاب نے صرف نقل کیا ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ کی تفسیر کو، جو تفسیر اہل علم کے نزدیک معتبر نہیں ہے سندن اور درایتن، نہ نقل کے اعتبار سے، نہ عقل و فہم اور معنی کے اعتبار سے۔ ھذا وباللہ التوفیق۔